مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو صحیح عقیدے اور صحیح عمل پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء گزرے ہیں۔ کسی نبی کی نسبت سے اس نبی کی امت کو وہ عزت نہیں ملی جو حضور کی نسبت سے حضور کی امت کو ملی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ 1,24,000 یا کم و بیش نبی آئے ہیں، کوئی چھوٹی ہستیاں نہیں ہیں۔ اور نبوت ایک ایسا وصف ہے جو کسی نبی کو محنت سے نہیں ملا، بلکہ وہ پروردگار کا اپنا انتخاب ہے، اس کی اپنی مرضی۔ اس نے جس کو پہلے چاہا اس منصب کا اہل بنایا، پھر اہل بنا کر یہ صفت عطا فرمائی۔ اور یہ بڑے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں۔ نبی پروردگار ان کو نبوت کے مرتبے پر فائز کر کے آزمائشیں بھی اتنی بڑی کرتا ہے۔ اور ان لوگوں کا یعنی انبیاء اور رسل کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی آزمائشوں پر پورے اترتے ہیں۔ ہر نبی آیا، ہر نبی کی وجہ سے ان کی قوموں کو عزتیں ملی ہیں۔ نبی آئے ظاہر ہے، جنہوں نے ان کو مان لیا، ایمان لائے، ان کی باتیں مان لی، ان کو پروردگار نے عزتیں بخشی ہیں، تعریف کی ہے ان کی۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو حضور کی امت کو عزت بخشی ہے، یہ پچھلے نبی کی کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ان میں سے 2 باتیں، زیادہ نہیں، زیادہ تو ویسے یہ فہرست لمبی ہے۔ حضور کی وجہ سے تو سب عزتیں ملی، ان میں سے 2 خاص باتیں، خاص جو کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ آپ کو یہ پتہ چلے، بندے 40 50 100 جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ یار وزیر اعلیٰ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے، وہاں پنجاب کے وزیر، ایم پی اے، ایم این اے، بڑے بڑے افسران سب اکٹھے تھے۔ تو آپ کو یہ خبر ہو کہ وہاں وزیر اعلیٰ نے آپ کا ذکر کیا ہے، سبحان اللہ، آپ کا ذکر کیا ہے اس میٹنگ کے اندر جہاں سب وزیر موجود تھے، کابینہ موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ شاہین آباد کا ایک بندہ ہے بھائی، بڑا کمال کا بندہ ہے، یہ اس کی صفتیں ہیں، یہ اس کے، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کا احساس کیا ہوگا دنیاوی لحاظ سے۔ کیوں جی، ہوگا کچھ یا نہیں ہوگا؟ ہوگا، آپ محسوس کریں گے۔ چلیں اس سے بھی اوپر چلتے ہیں۔ کوئی وزیر اعظم یا صدر، یہ میں دنیاوی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، اس کی کابینہ ہو، قومی اسمبلی ہو یا سینٹ کا اجلاس ہو، وہاں سب بیٹھے ہوئے ہوں، تو وہاں آپ کا ذکر ہو،
کہ بھائی بڑے کمال کا آدمی ہے، شاہین آباد کا ایک بندہ ہے تو بڑا زبردست آدمی ہے، یہ اس کی خوبی ہے، یہ کمال ہے اس میں۔ اعزاز والی بات ہے نا، کیوں جی؟ دنیاوی لحاظ سے سوچیں نا، اعزاز ہے، بڑی اعزاز والی بات ہے کہ ذکر ہوا ہے، کیوں جی؟ چلیں اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کی محفل ہو، ملکوں کے سربراہوں کی، موجودہ دور میں حساب لگا لیں، ہم اس کی کیٹیگری پہ نہیں جاتے، اقوام متحدہ کا اجلاس ہو جہاں سب جمع ہے، آپ کے ملک کا بھی وزیر اعظم ہے، باقی سارے وزیر اعظم اکٹھے ہیں وہاں، صدر بھی، وزرائے خارجہ بھی سب اکٹھے ہیں، اور ملکوں کے سب ملکوں کے اکٹھے ہیں، وہاں آپ کا ذکر ہو جائے، ہاں جی، کیوں جی؟ کچھ اعزاز والی بات ہوگی یا کہ نہیں؟ ہاں جی، چلیں اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، جسمانی دنیا سے آگے بڑھ کے فرض کر لیں کہ تمام نبی جمع ہیں، تمام نبی، تو نبیوں کی محفل میں آپ کا ذکر کیا جائے، ہاں جی، بڑی بات ہوگی نا، کیوں جی؟ اولین و آخرین نبی جمع ہیں اور ذکر ہو جائے کہ فلاں بندہ ہے فلاں جگہ کا، تو بڑی بات ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، امت ہونے کی جو نسبت ہے کہ جو ہم حضور کے امتی ہیں، اس وجہ سے پروردگار نے، میں نے ذکر اسی لیے کروایا شروع میں چونکہ آیت اس طرح کی تھی، وہاں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ویسے نہیں، ویسے تو پہلے بھی بہت گزرے ہیں، بعد میں بھی آئیں گے، تمہارے درمیان اور میرے درمیان بندہ ایک ایسا ہے، ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسا وجود ہے، اس وجود کی وجہ سے اس کے غلام بن کر جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، فَاذْكُرُونِي، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، میں فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہوں، اکٹھا کر کے کہتا ہوں وہ بندہ دیکھو جو میرے حبیب کا امتی ہے، ہاں جی، وہ میرا ذکر کر رہا ہے، فرشتوں آؤ اس کا ذکر کریں۔ یہ عزت حضور کی وجہ سے ہے، آپ آئے، ہمیں آپ کا امتی ہونا نصیب ہوا، یہاں ذکر ہی پروردگار یہی کر رہا ہے، فَاذْكُرُونِي، فَاذْكُرُونِي، یہ غیروں کو نہیں کہا جا رہا، یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے، پیچھے بھی آگے بھی، فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، فَاذْكُرُونِی، جب تم میرا ذکر کرتے ہو، فَاذْكُرُونِی، تو اذکرکم، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اور کبھی آپ کو پتہ چلے نا جو حضور کی نسبت سے ہمارا ذکر کرتا ہے وہ ہے کون؟ سبحان اللہ، ہاں جی، کبھی یہ پتہ چلے کہ وہ ہے کون، تو پھر آپ کو محسوس ہو کہ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یعنی پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے ذاکر کون ہے، ذاکر کون ہے؟ ذاکر وہ ہے جس کے سامنے جانے سے آدم بھی ڈرتے ہیں، ذاکر وہ ہے کہ وہاں انبیاء بات نہیں کرتے، اپنے پاس سے نہیں میں بات کر رہا، سورۃ المائدہ پڑھیں، یوم یجمع اللہ الرسل، ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمام رسولوں کو جمع کروں گا، فیقولو، پھر پوچھوں گا، ماذا اجبتم، نبیوں رسولوں بتاؤ جب میں نے تمہیں قوموں کی طرف بھیجا
تم نے میرا پیغام سنایا تو قوموں نے تمہیں جواب کیا دیا؟ ماذا اجبتم، کیا جواب ملا تمہیں؟ اچھا مجھے ایمان سے بتلائیں، میرے سامنے کچھ چہرے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، ایمان سے بتلائیں کہ نبی اور رسول قوموں کی طرف آئے تو انہوں نے جب پیغام دیا تو جو کچھ قوموں نے کہا وہ نبیوں کو پتہ نہیں؟ کیوں جی بھائی؟ جواب میں جو کچھ انہوں نے کہا پتہ ہے نا، معلوم ہے بھائی۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے یہ کہا، قوم نے یہ کہا۔ صالح علیہ السلام آئے، انہوں نے یہ کہا، قوم نے یہ کہا۔ ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے یہ کہا، قوم نے یہ کہا، ہے نا؟ شعیب علیہ السلام آئے، انہوں نے یہ کہا، قوم نے یہ کہا، قرآن بھرا پڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے یہ کہا، قوم نے یہ کہا۔ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے یہ کہا۔ داود علیہ السلام آئے، یہ کہا، قوم نے یہ کہا۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر، زکریا علیہ السلام کا ذکر، سب نبیوں کا جن کے جو نامور بڑے بڑے نام تھے ان کا ذکر کر کے پورا قرآن پاک اس سے بھرا پڑا ہے۔ ہر تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر نبی کا ذکر آ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا اور قوموں نے یہ کہا۔ اب بڑی آسان سی بات ہے کہ وہ عرض کریں پروردگار ہم گئے، ہم نے پیغام دیا تو ہماری قوم نے یہ جواب دیا۔ ہاں جی، جو ہستی آپ کا ذکر کر رہی ہے وہ نبیوں سے پوچھ رہا ہے ماذا اجبتم، قرآن پاک ہے، کوئی اس میں باہر والی بات ہی نہیں ہے۔ پر کیا جواب ملا تم نے قوموں کے پاس ہدایت لے کے گئے تھے؟ تمام انبیاء کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ سب نبی قالو، سب نبی کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ غور کرو ذرا، کیا فرمایا؟ قالو لا علم لنا، لو جی سب چپ کر گئے، یعنی ہستی اتنی بڑی ہے، بولو ہستی اب اتنی بڑی ہے کہ نبی اور رسول بھی وہاں بات نہیں کرتے۔ سنو، وہاں بات نہیں کرتے، جہاں نبی اور رسول بات نہیں کرتے وہاں حضور کی وجہ سے تمہارا ذکر ہوتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کیا وجہ میں اور آپ ہیں؟ ہاں جی، وجہ میں اور آپ نہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہاں جی، ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں جی ہم نے نماز کبھی چھوڑی نہیں، تو نماز تو اس سے پہلے زیادہ پڑھی جا چکی ہے، تو کوئی زیادہ نمازی نہیں بندے۔ اگر آپ کہیں کہ جی روزے بہت رکھتے ہیں، تو آپ سے زیادہ پہلے روزے رکھے جا چکے ہیں۔ آپ کے روزے تو آسان ہی بڑے ہیں، جنہوں نے روزے 8 پیر کے رکھے پہلے امتی ہو کر ان نبیوں کے، ان کا پتہ کرو۔ اور روزے بھی کس طرح کے؟ بس ادھر سے روزہ افطار، ادھر سے اگلا روزہ شروع، اگلا روزہ۔ آپ کے روزے میں تو آسانیاں ہی بڑی ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ جی یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ، اپنی ایک وجہ بھی نہیں، بولو اپنی ایک وجہ بھی نہیں کہ میری کوئی وجہ ہے کہ وہ میرا ذکر کرے، وجہ تو ساری حضور کی ہے۔ کیوں شاہ جی؟ وجہ تو ساری حضور ہے، درمیان میں حضور ہیں، تو پھر پروردگار ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، اب تم میرے حضور کے غلام بن کر میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جی یہ وجہ صرف حضور ہے، نسبت صرف حضور کی ہے۔ سمجھ آئی بات کی نہیں؟ پتہ چل گیا نا؟ ذکر جو ہے وہ سرکار کا ہے، ذکر سرکار کا ہے۔ حضور علیہ السلام، اگلی بات سمجھیں یار، اگر حضور کی وجہ سے میرا ذکر وہ کرے
بھائی سرکار کی وجہ سے وہ میرا ذکر، میں اس کا ذکر کروں حضور کا غلام بن کر تو وہ میرا ذکر کرے، تو جس کی وجہ سے وہ میرا ذکر کر رہا ہے وہ اس محبوب کا کتنا ذکر کرتا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وہ پہلے سرکار کا ذاکر ہے، پھر حضور کی وجہ سے ہمارا ذاکر ہے، ہمارے ذاکر ہونے کی وجہ ہمارا ذکر ہے حضور کا غلام بن کر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ اللہ کا ذکر رک جائے، اللہ کا ذکر رک جائے، لیکن یہ وقت کبھی نہیں آ سکتا کہ حضور کا ذکر رک جائے۔ وجہ یہ کہ جب اس کا ذکر کریں گے تو ہم کریں گے، ہم نہ ہوں گے تو ذکر نہ ہوگا۔ بولو ہم نہ ہوں گے تو ذکر، بھئی ذکر کرنے والا ہی نہ رہا تو ذکر کیسے رہا؟ ہم نہ رہے ذکر نہ رہا، یہ کون کہے کہ وہ نہیں رہے گا؟ یہ کون کہے کہ وہ نہیں رہے گا؟ جب اس کو موت نہیں، وہ سوتا بھی نہیں، اس کو اونگ بھی نہیں، تو پھر وہ جب ذکر کرتا ہوگا تو ذکر کی علام شان کیا ہوگا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو، اے میرے محبوب کے غلاموں تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ ایک اعزاز حضور کی امت کا حضور کی وجہ سے یہ ہے کہ رب ذاکر بن جاتا ہے، بندہ مذکور بن جاتا ہے، اس کی وجہ حضور ہے اور کوئی وجہ نہیں، اور کوئی وجہ نہیں۔ یہ بات طے ہو گئی جی؟ چلیں اگلی بات۔ دوسری آیت وہ بھی مشہور ہے لیکن اس طرف دھیان کم جاتا ہے لوگوں کا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ۔ مشہور آیت ہے، اکثر علماء پڑھتے رہتے ہیں۔ حبیب پیارے انہیں بتاؤ، انہیں بتاؤ، انہیں کہو کہ ان کنتم تحبون اللہ، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، انہیں بتاؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار، یعنی تمہارا پروگرام ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، وہ اس لائق بھی ہے اس سے محبت کی جائے، کام ہی اس کے ایسے ہیں، ہیں جی، ذاتی اس کی ایسی اور اس کے افعال ہی ایسے ہیں کہ ویسا کر ہی کوئی نہیں سکتا جیسے کام وہ کرتا ہے۔ بولو نا بھائی جیسے کام اس باری تعالیٰ کے اس پروردگار کے ہیں ویسے کون کرے کوئی؟ تو انسان ہمیشہ محبت کسی کی خوبیوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ سے محبت انسان اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ اس کی عقل اس کو یہاں تک لے آتی ہے کہ وہ اس لائق ہے کہ اس سے محبت کرے۔ خود کو دیکھے انسان، زمین دیکھے، آسمان دیکھے، کائنات دیکھے، تو یہ دعوے دار کہتا ہے کہ جی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اس کی طرف سے ہے بات، یہ بات اس کی طرف سے ہو کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو فرمایا تم اپنے حساب سے محبت کرو گے نا بھائی، جس طرح کا بندہ اس طرح کی محبت، جس لیول کا بندہ، بندہ کیا بھی محبت کر سکتا ہے۔ محبت میں اس کی آخری، محبت کی آخری دلیل یہ ہوتی کہ محبت پر جان دے دیتا ہے، یعنی محبت کا آخری کنارہ یہ ہے کہ یہ جان دے دیتا ہے۔ جب جان دے دیتا ہے تو نہ محبوب کے قابل رہا
ہاں جی، نہ اپنے قابل رہا، جان ہی گئی. کیوں بھائی؟ تو فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو تمہیں ایک ایسا رستہ نہ بتائیں، تمہیں ایک ایسا طریقہ نہ بتائیں کہ تم دعوے دار ہونے کی بجائے، اس کے بجائے کہ تم محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے. ہاں جی، بھائی ایک ہے بندے کا محبت کرنا، اس نے تو اپنے حساب سے محبت کرنی ہے نا جس حساب میں ہے. فرمایا ایک ایسا طریقہ نہ بتائیں، خدا کی قسم یہ جو درمیان میں فَاتَّبِعُونِی کے الفاظ ہیں، یہ سینٹر میں اگر نہ ہوں، یہ بات کسی امت کو نہیں کہی گئی، کسی نبی کے امتی کو نہیں کہی گئی کہ اس نبی کی ساتھ محبت کرو، اس نبی کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو تو میں اس کے جواب میں تم سے محبت کروں، کبھی کہی نہیں گئی. صرف وجہ حضور ہیں. فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس کو رہنے دو ایک جگہ، چونکہ تمہاری محبت کس بھی لیول کی ہوگی، کیا بھی کرو گے تم، کہاں تک جاؤ گے، ایسے کرو فَاتَّبِعُونِی، محبوب نے کہو میری پیروی کرو تو پھر تمہاری محبت کیا، وہ تم سے محبت کرے گا. لو جی، حضور کا امتی محبوب بن گیا، حضور کا امتی محبوب، جس طرح مذکور بنا تھا ذاکر اللہ تو حضور کا امتی مذکور، یہاں محبوب امتی محب اللہ. بولو محب اللہ. تو جب وہ محبت کرنے پر آئے تو پھر اپنی شان سے کرے گا نا. کیوں بھائی؟ بھائی ہمارا جتنا دائرہ ہے ہماری محبت تو اس دائرے میں ہوگی، تو جب وہ خود محبت کرے گا، وہ تو ہو بھی محبوب، تو محبوب سے پیچھے کون سی شے رکھی جاتی ہے؟ کوئی شے پیچھے رکھی جاتی؟ ہاں. اب اس کا ذکر بھی کیا پروردگار نے، فرمایا چونکہ تم میرے محبوب کے غلام بن گئے، ان پر ایمان لائے اور ان کی اتباع کی، اطاعت کی ہے، تو اب میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں. محبت اس کی ایک رمق، صرف ایک رمق. ویسے جو اس نے محبت کی ہے حضور کے غلاموں سے، اس سے بھی قرآن بھرا پڑا ہے. میرے ذہن میں بڑی ساری آیتیں آ رہی ہیں، ان میں سے ایک ہاں جی، سورۃ الکہف آیت نمبر 107، آیت نمبر 107، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے حضور کو مان لیا. آمنو کا مطلب جنہوں نے حضور کو مان لیا. وعملوا الصالحات، یہ عامل الصالحات اتباع مصطفیٰ ہے، جو ایمان کے بعد حضور کے کہے پر چلتا ہے وہ عامل الصالحات ہے. کہ پہلے حضور کو مانا، پھر جو کچھ حضور نے فرمایا اس کے مطابق زندگی بسر کی. تو فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، چونکہ اب تم محبوب ہو نا، محبت میں کر رہا ہوں تو اپنے لیول کی کروں گا، اپنے لیول کی کروں گا. آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو پتہ چلے کہ محبوب آ رہا ہے، محبوب تو اپنے بس میں جو کچھ ہے انسان کر گزرتا ہے. یہ آپ نے دنیا میں دیکھا نہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس لیول کا انداز ہوتا ہے، استقبال کا بھی، لانے کا بھی، بٹھانے کا بھی، ریسیو کرنے کا بھی، چیزیں اٹھا کے آگے رکھنے کا بھی اور کھلانے کا بھی، مہمان نوازی کرنے کا بھی. اور وہ اتنی زحمت بھی، محبت جب بڑھ جائے اتنی زحمت بھی نہیں لوگ کرتے کہ محبوب اگر پلنگ پر بستر پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کے وہ
ہاتھ دھلانے کے لیے بھی نہیں لے جاتے، بلکہ وہ اپنے برتن اٹھا اٹھا کے آگے رکھتے ہیں، اسی میں آپ ہاتھ دھو لیں جی، ایسا ہے نا؟ کیوں بھائی؟ تو یہاں فرمایا کہ جنہوں نے میرے محبوب کو مانا اور میرے محبوب کی اتباع کی، عامل الصالحات کا مطلب اتباع ہے، اتباع کے جواب میں وہ محبت کرتا ہے، وہ محب ہوتا ہے اور حضور کا غلام محبوب ہوتا ہے۔ فرمایا جب تم ہمارے محبوب بن گئے تو حضور کی اتباع میں آ گئے تو سنو، کانت لہم جنات الفردوس، جنت کے 8 درجے، جس درجے میں حضور ہیں اس کو جنت الفردوس کہتے ہیں، باقی 7 درجے نیچے ہیں، جس جنت کے درجے میں سرکار ہوں گے اس جنت کا نام جنت الفردوس ہے، یہ 8واں درجہ ہے اوپر والا، باقی انبیاء، رسل، دیگر نبیوں کی امتیں درجے درجے کے حساب سے 8 درجے قرآن نے بیان کیے ہیں، حدیث میں بھی ہیں کہ جنت کے 8 درجے، 8واں درجہ جو ہے جہاں سرکار ہوں گے، ہاں جی، اس درجے کو جنت الفردوس کہتے ہیں۔ فرمایا ہمارا بھی انداز محبت دیکھو، جب تم حضور کے غلام بن گئے اور اتباع کی تو بس جب تم آؤ گے ہم تمہیں حضور کے پڑوس میں رکھیں گے، حضور کے، بولو، تمہیں جدا نہیں کریں گے، الگ نہیں کریں گے، اور رکھیں گے کیسے؟ نزولا، جون سا مرضی ترجمہ اٹھا کے دیکھیں اس کو، سورہ کہف آیت نمبر 107، فرمایا جنت الفردوس میں نزولا، مہمان بنا کے رکھیں گے۔ نزولا کا معنی کیا؟ بولو، نزولا کا کیا مطلب ہے؟ مہمان بنا کے، لو جی، میزبان خدا اور حضور کے غلام مہمان، ہاں جی، حضور کے غلام مہمان ہیں، اور خالدین فیہا، مہمان 2-4 دن کا ہوتا ہے، کیوں بھائی؟ بعد میں پھر مہمان نوازی نہیں رہتی، 2-4 دن، فرمایا نا، یہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، خالدین فیہا، جس جنت الفردوس میں مہمان بنا کے رکھیں گے وہاں تمہیں ہمیشہ مہمان بنا کے رکھیں گے، ہمیشہ مہمان بنا کے رکھیں گے۔ اور اگلی بات بڑی مزیدار ہے، یہ فرمایا کہ جب تم ہماری مہمان نوازی دیکھو گے، ہم تمہاری مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں؟ لا یبغون عنہا حوالا، تم وہاں سے ہلنا بھی نہیں چاہو گے، سمجھو میری بات کو، تم وہاں سے کیا مہمان نوازی ہوگی جی؟ لا یبغون عنہا حوالا، کیا؟ حوالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ پر بیٹھا ہو اور اس سے کوئی اچھی جگہ اسے نظر آئے تو وہاں سے اٹھے اور وہاں چلا جائے، اس کو عربی میں حوالہ کہتے ہیں، یعنی ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو نظر آئے کہ اس سے کوئی اچھی جگہ فلاں جگہ ہے، دیکھو نا پارک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جگہ آپ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یار یہ جگہ اچھی نہیں، وہاں چلتے ہیں، ٹھیک؟ آپ کسی جگہ سیر کرنے گئے، آپ وہاں بیٹھ گئے تو آپ نے کہا یہ کوئی اتنا اچھا منظر نہیں، وہاں چلتے ہیں۔ فرمایا ہم اس طرح سے مہمان بنا کے رکھیں گے، جہاں رکھیں گے وہاں سے تم جگہ بدلی کرنی نہیں چاہو گے، جگہ بدلی، یہ وجہ آپ ہیں، اس کی وجہ، ہاں جی، دیکھو 2 باتیں میں نماز کے بعد میرے ذہن میں آئی، ہاں جی، تو میں نے کہا کہ حضور کی وجہ سے 2 اعزاز جو حضور کی امت کو ملے، ایک یہ کہ حضور کا غلام مذکور بنا، اللہ ذاکر بنا، ایک یہ کہ حضور کا غلام محبوب بنا، اللہ محب بنا، ہاں جی، یہ 2 وجہ، اور وجہ صرف سرکار ہے، بولو وجہ صرف اللہ جانتا ہے، بندہ اپنا منہ دیکھے نا تو حضور کا غلام اور امتی بننا دیکھے، ہاں جی، بندہ اپنا شکل دیکھے، اپنی شکل دیکھے
اور پھر یہ سوچے کہ میں اور حضور، ہاں جی، یعنی میں اور حضور، اور پھر حضور کی وجہ سے وہ، ہاں جی، میں اور حضور، اور پھر حضور کے صدقے سے خدا میرا محب ہو، میں اس کا محبوب ہوں، وہ میرا ذاکر ہو، میں اس کا مذکور ہوں. وجہ حضور ہے، وجہ. تو پھر جم درود پڑھو حضور پر. وما علیہ الا البلاغ.